मेरी ज़िंदगी है तू आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पर काम्या अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होता है और उसे लगता है कि उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई और उसकी मोहब्बत उसे आसानी से मिल गई है। जबकि आयरा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं थी कि उसकी खुशियों को कैसे नज़र लगने वाली है। अब जैसे ही फारिया को ये बात बताती है काम्या की माँ कि फारिया, तुम जानती हो कि हम आयरा और काम्यार की शादी करने जा रहे हैं। ये बात सुनकर तो वो एकदम हैरान हो जाती है। उसके पास शायद कहने के कोई अल्फाज नहीं थे और वो चुपचाप वहीं से चली जाती है। अब वो घर में जाकर अपने कमरे की बहुत बुरी हालत करती है और चीज़ों की तोड़ फोड़ शुरू करती है। अब जैसे ही घर की मुलाकात आर्या के बाप को ये बात बताती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि न जाने अब इस लड़की को क्या हुआ है जो इस तरह घर में आकर चीज़ों की तोड़ फोड़ कर रही है। ये बात सुनकर मुलाजमा से कहते हैं कि आप जाइए, मैं खुद चेक करता हूँ। अब जैसे ही फारिया का बाप जाता है तो देखता है कि फारिया बेड के पीछे बैठी हुई और अपनी आंखों में आंसू लिए न जाने किन सोचों में मगन होती है और कमरे की उसने बहुत बुरी हालत कर दी होती है। यहाँ पर फारिया का बाप कहता है कि क्या तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी बेटा कि आखिर हुआ क्या। ये बात सुनकर फारिया अपने बाप के गले से लगती है और कहती है कि आखिर मेरे ही साथ हमेशा ऐसे क्यों होता है, हर कोई मुझे ही छोड़कर क्यों चला जाता है। ये बात सुनकर कहते हैं क्या तुम्हें अपनी मोम की याद आ रही है। तो ये बात सुन कहती है कि शायद मुझे मोम की याद आज फिर कभी ना आती अगर कामयार ने मुझे छोड़कर किसी और लड़की का इंतखाब ना किया होता। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा अब हैरान भी है। यहाँ पर अब कहते हैं कि आखिर तुम किसकी बात कर रही हो और आखिर हुआ क्या है। ये बात सुनकर अब वो बताती है और कहती है कि आप जानते हैं कि कामयार की शादी हो रही है। ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा अब हैरत में डाल देती है। उसे अब बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके लिए इस बात पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकते हैं, कामयार के घर वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ जानती हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे भी ये बात बहुत ज़्यादा हैरान कर दी जब मुझे आंटी ने बताया कि वो कामयार की शादी करने जा रहे हैं। ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगे। ये बात सुनकर अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और कहता है कि क्या कामयार उस लड़की को पसंद करता है। अब बताती है फरिया अपने बाप को और कहती है कि हाँ वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और आप जानते हैं कि कामयार उस लड़की की वजह से कितना चेंज हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या खास है। ये बात सुनकर कहता है कि बेटा तुम्हें खुद को संभालना होगा, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। बाप हूँ तुम्हारा, तुम्हारी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। ये बात सुनकर अब कहती है कि आखिर आप क्या ही करेंगे। ये बात तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि कामयार वही करेगा जो उसका दिल करेगा। वो कभी भी उस लड़की को छोड़कर मुझसे शादी नहीं करने वाला। ये बात सुनकर अब कहता है कि क्या तुम्हें अपने बाप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तुम्हारा बाप तुम्हारी खुशी के लिए बेटा किसी भी हद तक जाएगा और तुम्हें तुम्हारी खुशी ज़रूर ला कर देगा। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर कैसे, जबकि कामयार उस लड़की से शादी करने के लिए मरे जा रहा था और शादी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था, और आज देखें वो उस लड़की को हासिल भी करने वाला है। ये बात सुनकर कहता है कि बेटा ज़िंदगी में जो कुछ इंसान सोचता है ज़रूरी थोड़ी है कि वैसा ही हो जाए, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अब फलक बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम जानती हो कि मेरी सास और खाला सास का मुंह देखने वाला था, लेकिन यहाँ पर आप खावर खामोशी से तो बैठने वाला नहीं था और ना ही वो खामोश बैठ सकता था। यहाँ पर अब वो बहुत बड़ा हंगामा करने वाला है जो कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हंगामा खावर करेगा। यहाँ पर तो वो दुश्मनी ही बना लेता है और कहता है कि आयरा अगर मेरी नहीं तो वो किसी और की भी नहीं हो सकती और ना ही मैं किसी और की इसे होने दूंगा। यहाँ पर यह भी एक्सपेक्टेड है कि खावर बारात वाले दिन किसी न किसी तरीके से यहाँ पर कामयार को रोक दे कि वो कामयार कभी भी अपनी बारात लेकर ना जा सके, जिसकी वजह से आयरा के पेरेंट्स की बहुत इंसल्ट हो, जिसकी वजह से आयरा लड़ झगड़ कर उसे घर से बाहर निकालती है। या फिर यहाँ पर यह भी कुछ ऐसा हो सकता है कि आयरा के सामने कुछ ऐसी चीज़ें कामयार के बारे में खुलकर आती है जो उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की होती, और वो कोई दिखाने वाला और नहीं बल्कि वो फारिया होती है। फारिया उसकी कुछ ऐसी बोल्ड पिक्चर्स अपने साथ बना लेती है ताकि वो बाद में आयरा को दिखाकर इस रिश्ते से इनकार कर सके। अब आयरा बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर इमोशनल हो जाती है। उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई उसने एक ऐसे इंसान का इंतखाब किया जो उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर उस शख्स के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया और उस शख्स ने उसके लिए
ساری دنیا کو چھوڑنے کی بجائے ساری دنیا کو حاصل کیا اور آئرہ کو ہی چھوڑ دیا۔ آئرہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کرنے والی تھی۔ میری زندگی ہے تو آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، جہاں پر کامیاب اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی اور اس کی محبت اسے آسانی سے مل گئی ہے، جبکہ آئرہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن اسے یہ بات بالکل بھی اندازہ نہیں تھی کہ اس کی خوشیوں کو کیسے نظر لگنے والی ہے۔ اب جیسے ہی فاریہ کو یہ بات بتاتی ہے کامیار کی ماں کہ فاریہ تم جانتی ہو کہ ہم آئرہ اور کامیار کی شادی کرنے جا رہے ہیں، یہ بات سن کر تو وہ ایک دم حیران ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس شاید کہنے کے کوئی الفاظ نہیں تھے اور وہ چپ چاپ وہیں سے چلی جاتی ہے۔ اب وہ گھر میں جا کر اپنے کمرے کی بہت بری حالت کرتی ہے اور چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کرتی ہے۔ اب جیسے ہی گھر کی ملازم فاریہ کے باپ کو یہ بات بتاتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے اب اس لڑکی کو کیا ہوا ہے جو اس طرح گھر میں آ کر چیزوں کی توڑ پھوڑ کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر ملازمہ سے کہتے ہیں کہ آپ جائیے، میں خود چیک کرتا ہوں۔ اب جیسے ہی فاریہ کا باپ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فاریہ بیڈ کے پیچھے بیٹھی ہوئی اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے نہ جانے کن سوچوں میں مگن ہوتی ہے اور کمرے کی اس نے بہت بری حالت کر دی ہوتی ہے۔ یہاں پر فاریہ کا باپ کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے شیئر نہیں کرو گی بیٹا کہ آخر ہوا کیا؟ یہ بات سن کر فاریہ اپنے باپ کے گلے سے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر میرے ہی ساتھ ہمیشہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ہر کوئی مجھے ہی چھوڑ کر کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کیا تمہیں اپنی موم کی یاد آ رہی ہے؟ تو یہ بات سن کہتی ہے کہ شاید مجھے موم کی یاد آج پھر کبھی نہ آتی اگر کامیار نے مجھے چھوڑ کر کسی اور لڑکی کا انتخاب نہ کیا ہوتا۔ یہ بات سن کر وہ بہت ہی زیادہ اب حیران بھی ہے۔ یہاں پر اب کہتے ہیں کہ آخر تم کس کی بات کر رہی ہو اور آخر ہوا کیا ہے؟ یہ بات سن کر اب وہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کامیار کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ بات اسے کافی زیادہ اب حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اسے اب بالکل بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا اور کہتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتے ہیں، کامیار کے گھر والے ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں جانتی ہوں میں بہت اچھے طریقے سے، اور مجھے بھی یہ بات بہت زیادہ حیران کر دی جب مجھے آنٹی نے بتایا کہ وہ کامیار کی شادی کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا کبھی بھی ہونے نہیں دوں گے۔ یہ بات سن کر اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور کہتا ہے کہ کیا کامیار اس لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ اب بتاتی ہے فاریہ اپنے باپ کو اور کہتی ہے کہ ہاں وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کامیار اس لڑکی کی وجہ سے کتنا چینج ہوا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا خاص ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا، باپ ہوں تمہارا، تمہاری خوشی کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ آخر آپ کیا ہی کریں گے؟ یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ کامیار وہی کرے گا جو اس کا دل کرے گا، وہ کبھی بھی اس لڑکی کو چھوڑ کر مجھ سے شادی نہیں کرنے والا۔ یہ بات سن کر اب کہتا ہے کہ کیا تمہیں اپنے باپ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں؟ تمہارا باپ تمہاری خوشی کے لیے بیٹا کسی بھی حد تک جائے گا اور تمہیں تمہاری خوشی ضرور لا کر دے گا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر کیسے، جبکہ کامیار اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مرے جا رہا تھا اور شادی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور آج دیکھیں وہ اس لڑکی کو حاصل بھی کرنے والا ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ بیٹا زندگی میں جو کچھ انسان سوچتا ہے ضروری تھوڑی ہے کہ ویسا ہی ہو جائے، ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف اب فلک بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جانتی ہو کہ میری ساس اور خالہ ساس کا منہ دیکھنے والا تھا، لیکن یہاں پر اب خاور خاموشی سے تو بیٹھنے والا نہیں تھا اور نہ ہی وہ خاموش بیٹھ سکتا تھا۔ یہاں پر اب وہ بہت بڑا ہنگامہ کرنے والا ہے جو کہ کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ہنگامہ خاور کرے گا۔ یہاں پر تو وہ دشمنی ہی بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آئرہ اگر میری نہیں تو وہ کسی اور کی بھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی میں کسی اور کی اسے ہونے دوں گا۔ یہاں پر یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ خاور بارات والے دن کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر کامیار کو روک دے کہ وہ کامیار کبھی بھی اپنی بارات لے کر نہ جا سکے، جس کی وجہ سے آئرہ کے پیرنٹس کی بہت انسلٹ ہو، جس کی وجہ سے آئرہ لڑ جگر کر اسے گھر سے باہر نکالتی ہے، یا پھر یہاں پر یہ بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ آئرہ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں کامیار کے بارے میں کھل کر آتی ہے جو اس نے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کی ہوتی، اور وہ کوئی دکھانے والا اور نہیں بلکہ وہ فاریہ ہوتی ہے۔ فاریہ اس کی کچھ ایسی بولڈ پکچرز اپنے ساتھ بنا لیتی ہے تاکہ وہ بعد میں آئرہ کو دکھا کر اس رشتے سے انکار کر سکے۔ اب آئرہ بہت زیادہ اس بات کو لے کر
ایموشنل ہو جاتی ہے۔ اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی اس نے ایک ایسے انسان کا انتخاب کیا جو اس کے لیے بالکل بھی سیوٹیبل نہیں تھا۔ اپنے ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر اس شخص کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس شخص نے اس کے لیے ساری دنیا کو چھوڑنے کی بجائے ساری دنیا کو حاصل کیا اور آئرہ کو ہی چھوڑ دیا۔ آئرہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کرنے والی تھی۔ میری زندگی ہے تو آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، جہاں پر کامیاب اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی اور اس کی محبت اسے آسانی سے مل گئی ہے، جبکہ آئرہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن اسے یہ بات بالکل بھی اندازہ نہیں تھی کہ اس کی خوشیوں کو کیسے نظر لگنے والی ہے۔ اب جیسے ہی فاریہ کو یہ بات بتاتی ہے کامیار کی ماں کہ فاریہ تم جانتی ہو کہ ہم آئرہ اور کامیار کی شادی کرنے جا رہے ہیں، یہ بات سن کر تو وہ ایک دم حیران ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس شاید کہنے کے کوئی الفاظ نہیں تھے اور وہ چپ چاپ وہیں سے چلی جاتی ہے۔ اب وہ گھر میں جا کر اپنے کمرے کی بہت بری حالت کرتی ہے اور چیزوں کی توڑ پھوڑ شروع کرتی ہے۔ اب جیسے ہی گھر کی ملازم فاریہ کے باپ کو یہ بات بتاتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے اب اس لڑکی کو کیا ہوا ہے جو اس طرح گھر میں آ کر چیزوں کی توڑ پھوڑ کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر ملازمہ سے کہتے ہیں کہ آپ جائیے، میں خود چیک کرتا ہوں۔ اب جیسے ہی فاریہ کا باپ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فاریہ بیڈ کے پیچھے بیٹھی ہوئی اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے نہ جانے کن سوچوں میں مگن ہوتی ہے اور کمرے کی اس نے بہت بری حالت کر دی ہوتی ہے۔ یہاں پر فاریہ کا باپ کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے شیئر نہیں کرو گی بیٹا کہ آخر ہوا کیا؟ یہ بات سن کر فاریہ اپنے باپ کے گلے سے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر میرے ہی ساتھ ہمیشہ ایسے کیوں ہوتا ہے، ہر کوئی مجھے ہی چھوڑ کر کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ بات سن کر کہتا ہے کیا تمہیں اپنی موم کی یاد آ رہی ہے؟ تو یہ بات سن کہتی ہے کہ شاید مجھے موم کی یاد آج پھر کبھی نہ آتی اگر کامیار نے مجھے چھوڑ کر کسی اور لڑکی کا انتخاب نہ کیا ہوتا۔ یہ بات سن کر وہ بہت ہی زیادہ اب حیران بھی ہے۔ یہاں پر اب کہتے ہیں کہ آخر تم کس کی بات کر رہی ہو اور آخر ہوا کیا ہے؟ یہ بات سن کر اب وہ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کامیار کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ بات اسے کافی زیادہ اب حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اسے اب بالکل بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا اور کہتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتے ہیں، کامیار کے گھر والے ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں جانتی ہوں میں بہت اچھے طریقے سے، اور مجھے بھی یہ بات بہت زیادہ حیران کر دی جب مجھے آنٹی نے بتایا کہ وہ کامیار کی شادی کرنے جا رہے ہیں، ایسا کبھی بھی ہونے نہیں دوں گے۔ یہ بات سن کر اب وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور کہتا ہے کہ کیا کامیار اس لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ اب بتاتی ہے فاریہ اپنے باپ کو اور کہتی ہے کہ ہاں وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ کامیار اس لڑکی کی وجہ سے کتنا چینج ہوا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا خاص ہے۔ یہ بات سن کر کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، میں ایسا کبھی ہونے نہیں دوں گا، باپ ہوں تمہارا، تمہاری خوشی کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ یہ بات سن کر اب کہتی ہے کہ آخر آپ کیا ہی کریں گے؟ یہ بات تو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ کامیار وہی کرے گا جو اس کا دل کرے گا، وہ کبھی بھی اس لڑکی کو چھوڑ کر مجھ سے شادی نہیں کرنے والا۔ یہ بات سن کر اب کہتا ہے کہ کیا تمہیں اپنے باپ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں؟ تمہارا باپ تمہاری خوشی کے لیے بیٹا